اللہ پر توکل رکھنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ امید ہونا کہ میرا رب سب کچھ کر دے گا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی توکل پختہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی معاملہ فرماؤں گا۔ اچھا سوچو گے اچھا ہوگا، برا سوچو گے برا ہوگا۔ انسان بڑا ہی بے صبرا ہے، اسے لگتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ کو مشورے دے رہا ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کیا دینا ہے اور کیا نہیں۔ توکل کیا ہے؟ کیا روزی روٹی کے لیے ہماری جد و جہد کرنا توکل کے خلاف ہے؟ اس سے پہلے ان سوالات کی جانب بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ توکل لفظ وکل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خود کو سپرد کر دینا یا مکمل بھروسہ کرنا۔ میری حقیر رائے میں توکل کسی مولوی صاحب سے سیکھنے کی بجائے معصوم بچوں سے سیکھیں۔ مشاہدہ ہے کہ جب کسی بچے کو کوئی غیر انسان گود میں لینا چاہے تو وہ ڈر کر روتا ہے، شور مچاتا ہے، مگر جب اسی بچے کو اس کا باپ گود میں لے کر ہوا میں کئی فٹ اچھالتا ہے تو وہ ڈرنے کی بجائے خوشی سے کلکاریاں مارتا ہے اور اکثر دوبارہ اچھلنے کی فرمائش بھی کر ڈالتا ہے۔ وہ معصوم بچہ جانتا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا باپ اسے زمین پر گرنے نہ دے گا۔ اس بچے کا یہ اعتماد اور بھروسہ دراصل اپنے باپ پر اس کا توکل ہے۔ یہاں اللہ پر توکل کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ کسی صابر و شاکر اور عیال شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور نافرمان تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی بچوں کو کئی روز تک فاقے کاٹنے پڑے۔ بیوی نے شوہر کو برا بھلا کہا کہ جاؤ اور کچھ کما کے لاؤ۔ اس نیک بخت نے کہا اللہ کی بندی، رات کو شور و غل نہ کر، صبح جا کر کوئی مزدوری کر لوں گا۔ صبح وہ گھر سے نکل پڑتا ہے لیکن کوئی اس سے نہیں پوچھتا، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک جنگل میں عشاء تک عبادت کرتا ہے اور خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے خالی ہاتھ دیکھ کر بیوی پتہ نہیں طوفان کھڑا کرے گی۔ تو بیوی نے سوال کیا کہ میاں صبح سے لے کر اب تک کیا کمایا ہے؟ شوہر نے کہا جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت جھلا گئی اور کہنے لگی ہمارے بچے چاہے بھوک سے مر جائیں، تم وعدے کرتے پھرو۔ اگلے دن وہ پھر گیا، خدا کی شان اسے پھر مزدوری نہ ملی۔ وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ جب گھر لوٹا تو پھر وہی سوال ہوا کہ آج دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس نے کہا اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی کل تینوں دن کی لے آنا ورنہ گھر نہ آنا، اور اس کو ایک تھیلی دیتی ہے۔ پھر وہ عبادت الہی میں مصروف اور کسی معجزے کی تلاش میں گیا۔ جب کچھ نہ ملا بیوی کے ڈر سے اس تھیلی میں ریت ڈال دیا کہ رات تو گزر جائے گی، لیکن جب گھر کے قریب آیا تو بیوی کا ڈر غالب آنے لگا اور واپس مڑنے لگا کہ اچانک ایسی خوشبو آئی کہ اس کے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکلی اور کہا اندر آؤ، بتاتی ہوں کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کی 3 دن کی اجرت لے لو مگر اس کو کوئی ایذا نہ دینا۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا میں کھو گیا۔ بیوی کہتی ہے کہ خوشحالی میں پریشانی کیسی؟ کہنے لگا اللہ کی بندی، یہ میں نے تینوں دن کہیں مزدوری نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ تیرے ڈر سے تھیلی میں ریت لا رہا تھا لیکن اس رب نے میری لاج رکھ لی۔ اس شخص نے تمام عمر اللہ کا شکر گزاری میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و سنت میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے قبل توکل کے معنی سمجھیں۔ توکل کے لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتبار کرنے کے ہیں، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں توکل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی
تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفایابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے۔ یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ جو بھی اللہ پر اندھا دھند یقین رکھتا ہے اللہ اس کی غیبی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو۔ وہ جب بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ممکن اور غیر ممکن تو آپ کی نظر میں ہوتا ہے، اس کی نظر میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔